اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں، خاشیت الہی میں رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالی ہماری دعا قبول نہیں کرتا۔ عرصہ دراز سے مانگی گئی دعا آج تک قبول نہ ہوئی، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ کے رسول جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ، او میرے صحابہ، دو لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، چاہے یہ لوگ جتنی نمازیں پڑھ لیں، کتنی عبادات کر لیں، لیکن جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعا ان کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، قبول نہیں کرتا۔ دنیا میں دو بدقسمت لوگ، بدبخت لوگ ایسے رہتے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا، حج کرنے کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، اللہ قبول نہیں کرتا، ہر نیک کام کرنے کے بعد بھی جب یہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے دست ادب کو جوڑ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر، آقا، آخر وہ کون سے دو بدقسمت لوگ ہیں جن کی کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی؟ میرے نبی نے فرمایا، وہ دو بدقسمت لوگ، نمبر ایک، حرام کا لقمہ کھانے والا، حرام کا لقمہ کھانے والا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، دوسرا کون سا بدقسمت انسان ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ فرمایا، پہلا حرام کا لقمہ کھانے والا، دوسرا حرام لباس اختیار کرنے والا، حرام لباس پہننے والا۔ آج بہت سے مسلمان نمازی حاجی بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے ہیں، لیکن حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے، حرام حلال مکس کیا ہوا ہے۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں سے ایک شخص نے نہایت ہی اصرار سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کے آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس کی یہ دعوت قبول کی، اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے، سفر کو جا رہے تھے، آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد یہ بزرگ اپنا راستہ بھٹک گیا، کافی کوشش کے باوجود بھی ان کو راستے کا علم نہ ہوا، بار بار اللہ سے دعا کی، یا اللہ، مجھے اس پریشانی سے نکال دے، مجھے راستہ یاد دلوا، مولا مجھے اس مصیبت سے بچا لے، اگر راستہ یاد نہ آیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، جنگل کا بیابان راستہ، رات کا تاریک ماحول، وحشت ناک سناٹا، مگر راہیں بند ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اس بزرگ نے دیکھا کہ راستے میں سے ایک چراغ جل رہا ہے جس کی روشنی میں بیٹھا ایک شخص عبادت میں مصروف ہے۔ ایک اللہ والا چراغ کی روشنی جلا کے عبادت میں مصروف ہے۔ یہ بزرگ اس اللہ والے کے قریب گیا، پوچھا، اے اللہ والے، میں راستہ بھٹک گیا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا، میں دعا کر رہا ہوں، یا اللہ مجھے راستے کا علم عطا فرما، لیکن اللہ تعالیٰ میری دعا قبول نہیں کر رہا، آخر مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کر رہا؟ کیا میں اللہ کا بندہ نہیں ہوں؟ میں نے کون سا ایسا گناہ کیا، کون سا ایسا جرم کیا جس کی سزا اللہ نے یہ دی کہ میری سن بھی نہیں رہا؟ اس اللہ والے نے پوچھا، راستے میں سے آپ نے کہیں کچھ کھایا ہے؟ کہیں کچھ کھایا تھا راستے میں آپ نے؟ کہا، فلاں کی دعوت پر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا تناول کیا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ اللہ والا رونے لگا، کہا، او نادان، وہ شخص سود خور تھا جس نے آپ کو سود خوری کے حرام پیسوں سے کھانا کھلایا۔ جس انسان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا کھایا وہ تو سود خور تھا، سود خوری کے حرام پیسوں سے اس نے آپ کو کھانا کھلایا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پیٹ میں اس کی زبان کے ذریعے حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا، اس زبان سے کی گئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس کی زبان کے ذریعے اس کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا،
آپ نے تو 4 روٹیاں کھا لی، آپ نے تو 2 روٹیاں کھا لی، آپ نے تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، یہاں ایک لقمے کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے اس زبان کے ذریعے اپنے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی ڈالا، اس زبان سے نکلی کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دوسرے لوگ حرام کا لباس پہننے والے، حرام کا لباس پہننے والوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، یا تو وہ حرام کے پیسوں سے اپنا لباس خریدتے ہیں یا پھر اپنی حلال کمائی سے خریدے گئے لباس کو حرام کر دیتے ہیں۔ اس میں عورتوں مردوں دونوں کے لیے ایک سبق ہے۔ جو عورتیں مرد معاشرے میں گندگی پھیلاتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، یا تنہائی میں جب ایک عورت مرد سے گناہ کے لیے ملتی ہے، زنا کے لیے ملتی ہے، غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کے ساتھ جو ملاپ ہے دونوں کے لباس کو حرام کر دیتا ہے۔ غیر محرم مرد غیر محرم عورت کا جو آپس میں ملاپ ہوتا ہے نا، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے یہ گناہ کرتے ہیں، یہ عمل دونوں کے لباس کو حرام کر دیتا ہے۔ جس لباس کے ساتھ تم نے زنا جیسا بہت بڑا گناہ کیا، پھر وہی لباس پہن کر تم اللہ سے دعا مانگو، یہ کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کیسے قبول کرے گا؟ جس لباس کے ساتھ تم نے زنا کیا، گناہ کیا، جس لباس کو گندا کیا، حرام کیا، بہت بڑا گناہ کیا نا، پھر وہی لباس پہن کر تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے عطا کرے؟ تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ جو لباس پہن کے تم نے کسی غریب کا حق مارا، اسی لباس میں پڑھی گئی نماز کیسے قبول ہو؟ یاد رہے جوانو، حرام مال سے بنے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے۔ نافرمانی کی زندگی گزارنے والا، گناہوں کی زندگی گزارنے والا، غفلت کی زندگی گزارنے والا شخص کبھی بھی چین کی نیند نہیں سو سکتا، کبھی بھی سکون کی نیند نہیں سو سکتا۔ جوانو، اللہ کی فرمانی میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو میری یاد سے منہ مول لے گا تو میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، جو میری یاد سے منہ مول لے گا میں اس کے سینے کو تنگ کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن سی پیدا کر دوں گا۔ جب تمہارے سینے میں گھٹن پیدا ہوگی تو یاد رکھنا پھر کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی رنگ، کوئی روپ تمہارے دل کو نہیں بہلا سکے گا، بلکہ اس گھٹن کو، اس سینے میں لگی آگ کو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہی بجھا سکتا ہے۔ جوانو، او نادانو، اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، قرار چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری ہر ایک دعا قبول ہو، ایک منٹ کے اندر اندر ہر ایک دعا قبول ہو، تو پھر آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں، آ جاؤ، بیٹھ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کے تمہیں سکون ملے گا، راحت ملے گی، یہاں سے نکلے گی دعا بعد میں قبول پہلے ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں حرام سے بچو، حرام کے لقمے سے بچو۔ جو شخص اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلاتا ہے اس کی اولاد کی آنکھوں میں حیا ختم ہو جاتی ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے، پھر ان کا ہر ایک اٹھنے والا قدم گناہوں کی طرف جاتا ہے، بے حیائی کی طرف جاتا ہے، بے غیرتی کی طرف جاتا ہے۔ ہاتھ جوڑ کے عرضی کر رہا ہوں میرے بھائیوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے اور میرے لیے غنیمت، انہی لمحوں میں کچھ کر لو۔